قال مولانا علی بن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیۃ والسلام لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاثة خصال سنة من ربه وسنة من نبيه وسنة من وليه وأما سنة من ربه كتمان السر وسنة من نبيه مدار الناس وسنة من وليه الصبر علی النائبہ۔ بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے مدیر محترم صاحب کے بارے میں۔ آج کے حالات حاضرہ اور دنیا مجاز اپ ٹو ڈیٹ زمانہ، سافٹ ویئر کا زمانہ، آن لائن کے زمانے میں جو ہے وہ آف لائن آن لائن دونوں کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ حاضرین خدمت میں بہت ہی نورانی چہرے، اور یہ یقین مانے کہ فارسی میں ایک مشہور شعر ہے، چون خشتیرا نہد میں امار کھچ تھا سریا میرا دیوار کھچ۔ بننا معمار اگر اینٹ کو ٹیڑھی رکھا فاؤنڈیشن میں، بنیاد میں، چونکہ ٹیڑھی رکھا ہے تو پوری دیوار سریا تک ٹیڑھی جائے گی، اگر اینٹ صحیح رکھا تو سیدھی جائے گی۔ آپ یقین مانیں جو کچھ آج مجھے یاد ہے، چاہے وہ سو عوامل ہوں نحوی اعتبار سے یا صرف کے اعتبار سے اتنے قاعدے ہیں، سمجھے، جیسے صحیح است مثال است مضاف لفیف و ناقص و محموز اجوا، یا وضبط کا یس کا سنوسا سید نسق و دم سی سطوی وت ہے یس، یہ اعلانات وغیرہ کے جو ہے وہ تمام جتنے بھی اشعار یا آیت الکرسی یا جتنے سورے، جتنے احادیث، جتنی نمازیں، جتنے جو ہے وہ مستحب نوافل اعمال وغیرہ جو ابتدائی طلبگی میں ہم نے جو پڑھا تھا، رٹا تھا، یاد کیا تھا، وہی چیز یاد رہ گئی ہے۔ اس کے بعد جب ذہن تھوڑا سا پختہ ہو جاتا ہے اور دنیاوی مشکلات چاروں طرف سے یہ سم پھر جاتے ہیں تو پھر وہ لطف نہیں آتا ہے رکھنے کا، پڑھنے کا۔ یہ بہترین طلائی وقت ہے، گولڈن کا ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے شروعات میں۔ سمجھ لو سمجھ لو سمجھ لو ذرا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، شروعات۔ تو ایسے حالات میں جیسے آپ لوگ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، زور پڑھتے ہیں، تو اسی طریقے سے جو ہمارے بزرگوں کا جملہ ہے، طلب باید نماز شب خوان باشد، طلبئی کے نماز شب نہ خواند باید برو خط بطلان کشید۔ جو طالب علم نماز شب نہیں پڑھتا تو پھر اسے طالب علم کہنا جو ہے وہ بند کرتا ہے، یعنی اس کا حق نہیں ہے کہ اسے طالب علم کہا جائے۔ جیسے صبح کی نماز ہوتی ہے، یہ صبح کی نماز جو ہے عام لوگوں کے لیے، طالب علم کے لیے نماز شب ہونی چاہیے۔ دعا کریں کہ یہ توفیق ہم سب کو شامل حال ہونا ہے۔ صرف اور صرف رسول خدا پر واجب ہے، لیکن معصوم اسلام تو پڑھا کرتے تھے اس کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نماز شب میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ عزت رکھا ہے، شرف رکھا ہے۔ اور بھوک جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، بھوک جو ہے وہ علم کی ہوتی ہے۔ اے موسیٰ ہم نے علم کو بھوک میں رکھا ہے۔ لوگ صحرا میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ہرگز میں علم ملنے والا نہیں ہے۔ 92 میں اسی یہ جو پورا بہت بڑا زمین کمپاؤنڈ تھا یہاں پر، جنگل کی طرف تھا، جس جگہ پہ آپ خوابہ میں رہتے ہیں نا، جو کمرے 4-5 کمرے، وہاں پر وہ ہمارا ہوسیا اس میں رہا کرتا۔ تو ہم لوگ اتفاقاً جو 100 عوامل تھے میں نے یہی پر رکھا، اور جو قواعد تھے اعلان وغیرہ کے قواعد جتنے بھی تھے، وہ سب جتنے بھی قواعد کو میں نے یہیں پہ رکھا ہے۔ موقع ملا صبح صبح میں چاروں طرف نیم کے درخت وغیرہ تھے، تو گھومتے ہوئے جو وہ تسبیح ہاتھ میں لے کر جو رٹا کرتے تھے، باوت کا فلاں واؤ مصطلح ربا شمل ادا پیران اللہ تعالیٰ، اس طریقے سے جو ہے وہ لطف آتا تھا، شوق ہوتا تھا رکھنے کا حقیقت میں۔ اس کے بعد شاید ایران کے ابتدا میں جو ہے وہ 2-3 سال کچھ رکھنے کا موقع مل گیا، رکھنے کے لیے، کرنے کے لیے، کیونکہ طالب علم کو چاہیے کہ
کچھ ایسی جو وہ عبادتیں یا اذکار یا دعائیں ہیں کہ وہ عام لوگوں سے ہٹ کر ہونی چاہیے، کہ وہ لوگ بالکل ایسے تیار ہیں، ندبہ، کمیل، توسل، عاشورہ، احد، وارثہ، یہ اس طریقے سے حفظ ہونی چاہیے کہ جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کے لہجے سے، آپ کی روانی سے پتہ چل جائے کہ جو ہے وہ ماشاء اللہ صاحب ایکسپرٹ ہیں۔ ورنہ اگر آپ اسی طرح سے جو ہے وہ سادہ پڑھ لیں گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ میں پھر عوام میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ وہ جو کچھ پڑھنا ہے ہم کو بعد میں نہیں ہے، ابھی سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہے یہ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، یہ 3 مہینے جو ہے وہ علماء اخلاق کیا بیان کرتے ہیں، کہا کہ تخلیہ، تحلیہ، تجلیہ۔ تخلیہ صفات رضیلہ کو ختم کرنا، اب یہ دن باقی رہ گیا ہے، ہو سکتا ہے آج آخری دن ہو رجب کا، ہو سکتا ہے جو کل آخری دن ہو جائے، تو پہلا دن سمجھے کہ یہ مہینہ جو رجب کا اپنے آپ کو صفات رضیلہ سے خالی کرنا۔ کیا ہے؟ توفیق نہیں ہوتی تھی نماز شب پڑھنے کی، نجاست کی وجہ سے، فکر نجی سے، شیطانی فریب ہے، سوچ اچھی نہیں ہے، ظلم کی سوچ ہے، نماز نہیں پڑھنے کی سوچ ہے، سمجھ گئے، بیکاری گزارنے کی سوچ ہے۔ ایسے ان چیزوں کو ختم کرنے کا بہترین مہینہ رجب کا مہینہ۔ دوسرے مہینے میں آپ جائیں گے تو ماہ شعبان کا تحلیہ۔ تحلیہ کا مطلب کیا ہے؟ حلول کریں گے، تمام صفات حسنہ کو اپنائیں گے اندر۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اگر پین کا پیپر ہے پاس، ہمیشہ خدا رحمت کرے آیت اللہ مصباح ازدی کے درس اخلاق میں ہم کو توفیق ملتی تھی، جاتے تھے ہم لوگ پیدل چل کے، 4 کلومیٹر تھا ہمارے مدرسے سے آیت اللہ مصباح ازدی کا کلاس، تو ہر 4 کی شام میں نماز کے بعد جو وہ کلاس درس اخلاق ہوتا تھا تو جاتے تھے۔ تو کہتے کہ طالب علم جو ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے تو بک اور پین اس کے ساتھ رہنا ہے، اس لیے کہ یہ اس کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قلم دیا ہے، سورہ علق میں آپ پڑھے ہیں، 2 دن ابھی نہیں گزرے ہیں، 27 رجب کو جو قرآن نازل ہوا ہے، سورہ علق نازل ہوا ہے، قلم کے ذریعے سے یاد کیا جا رہا ہے۔ یہ قلم کیا ہے؟ قلم جو ہے وہ اہل علم کے لیے ہے، انگوٹھے چھاپنے کے لیے نہیں ہے نا۔ تو قلم اور بک جو ہے ساتھ میں رکھے، جس مجلس میں گئے کوئی ایک جملہ مل گیا آپ کو، ایک حدیث مل گئی کسی محفل میں، قطر قطر اگر جم شود دریا شود، ایک ایک قطرہ اگر جمع کریں گے تو دریا بن جاتا ہے۔ ایک ہی مرتبہ پورا نہیں ملے گا آپ کو، آپ جس محفل میں، جس کلاس میں، جس مجلس میں، اب آگے والا کون ہے، کہاں سے آیا ہے، سر پہ امامہ ہے نہیں ہے، ٹوپی ہے نہیں ہے، وہ کون کدھر کیا ہے، مت دیکھیں گے، انظر ما قال، کیا بول رہا ہے یہ دیکھیں۔ اگر مودی کی زبان سے بھی اگر اچھا جملہ نکل رہا ہے تو یہ آپ کی میراث ہے، یہ مومن کی میراث ہے، حکمت مومن کی ہے، اس کا حق ہے لینے کا، سمجھ گئے۔ جیسے ابھی کہا نا ایک سوریا کا مشہور جو اسکالر ہے مصر کا، کہا کہ اے حکام عرب، تمہیں کیا ہو گیا ہے، خاموش بیٹھے ہو، فلسطین کا سپورٹ نہیں کر رہے ہو اور صرف شیعہ سپورٹ کر رہے ہیں، بس جنگ ختم ہونے سے پہلے پہلے جو ہے دنیا کے 90% اہل سنت جو ہے وہ اگر شیعہ ہو گئے تو پورا گناہ جو ہے حکام عرب کی گردن پر ہے۔ جملہ اچھا کہا ہے، اور پورا گناہ جو ہے وہ حکام عرب کے گردن کے اوپر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو وہ حق بھی بول رہا ہے، آخر میں کہہ رہا ہے گناہ جو ہے وہ حکام عرب کے گردن پر۔ اگر 90% نہ بھی ہو، 10% اگر کچھ نہ ہو، جو دلوں میں بغض تھا، نفرت تھی اور حسد اور جلن تھا شیعوں سے، وہ تو حد کم تو ہوگا نا۔ آج الحمدللہ یہ شیعہ جو اخلاق سے پہچانے جاتے ہیں، بس میں آ گیا اپنے موضوع پر خلاصے اعتبار سے کہ 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ لا یکون المؤمن مومنا، مومن بن نہیں سکتا حتی تکون فیہ ثلاثۃ خصال، یہاں تک کہ اس کے اندر 3 خصلتیں، 3 عادتیں، 3 سنتیں، 3 صفات ہونی چاہیے۔ خصلت کا ہے، سنت کا ہے، عادت کا ہے، صفات کا ہے۔ اس مومن میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، 3 صفات کا ہونا، 3 سنتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک سنت جو ہے سنت میں رب ہی، ایک اللہ کی صفت ہونا چاہیے مومن کے اندر، وسنت من نبی، ایک نبی کی سنت ہونی چاہیے، وسنت من ولی، ایک امام کی صفت ہونی چاہیے مومن کے لیے۔ مومن کب کہلاتا ہے؟ مومن یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کی صفت اس میں ہو، ایک نبی کی صفت اس کے اندر ہو، ایک امام کی صفت اس کے اندر ہو، تب جا کر وہ مومن کہلاتا ہے۔
اللہ کی صفت کیا ہونی چاہیے مومن کے اندر؟ کتمان السر، راز کو چھپا کے رکھنا. مومن ہمیشہ راز کو چھپاتا ہے. جناب قیس ابن مسحر سیدار کربلا شہداء میں جو شامل ہوئے ہیں، واقع کربلا سے پہلے ہی. قیس ابن مسحر کون ہے؟ جو مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو مومنی تک لے جا کر راز کو پہنچایا کرتے تھے. راستے میں پکڑے گئے، پتا کہاں جا رہا تھا. کچھ خطوط کو پھاڑ کے چبا کر نگل گئے، کچھ کو اپنے کر کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے. راز فاش نہیں کیا، راز کو دفنا لیا اپنے اندر. کون کون مولا حسین سے رابطے میں ہے نہیں معلوم. مومن راز کو چھپا کے رکھے. اگر کسی نے کسی کے راز کو ظاہر کر دیا، فاش کر دیا، خدا کہتا ہے کہ اے ملعون، میں خدا رہتے ہوئے خالق ہو کر راز کو چھپا کے رکھا ہے، تجھے کس نے حق دیا ہے راز کو فاش کرنے کا؟ اگر راز کو فاش کرنا ہوتا تو پیشانی پہ لکھ کے آ جاتا. صدام حسین نے 8 ملین لوگوں کو جو ہے وہ دربدر کیا اور 8.5 لاکھ لوگوں کو شہید کیا، ہے نا. اگر لکھ کے ہونا ہوتا، فاش ہونا ہوتا تو ہٹلر یا خود جو ہے وہ آج ہمارے ملک کا جو وزیر اعظم کی شکل میں بنا ہوا ہے، اسی صدی میں گزرا، خون کی پیاسی لکھا تھا پیشانی پر. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راز کو چھپا کے رکھا. تو مومن کیا ہے؟ راز کو چھپا کے رکھے. کسی کا سیکریٹ ہے، کسی کا راز ہے، کوئی ایک اب یہ راز جو ہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، قول کی شکل میں ہو، امانت کی شکل میں ہو، حافظی کی شکل میں ہو، سوچ کی شکل میں ہو، نظر کی شکل میں ہو، ہر چیز طریقے سے آدمی راز کو چھپا کے رکھے اور زیادہ آگے نہیں جانا ہے. دوسرا سنت من نبی ہے، نبی کی سنت مومن میں ہونی ضروری ہے. اس کا اصل مقصد میں چاہتا ہوں کہ یہ دوسری کو بعد میں بیان کروں. جیسے فصاحت و بلاغت میں جب آپ لوگ پڑھیں گے، بلاغت کی کتاب کون سی پڑھتے ہیں بلاغت میں؟ نہیں بلاغت پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ جو بات نہیں کریں گے. تو اس میں جو لفظ و نشر مشوش، لفظ و نشر مرتب. مطلب کیا ہے؟ جیسے میں بڑے بھائی، دوسرے بھائی، تیسرے بھائی، چوتھے بھائی، 5ویں بھائی، یہ 5 ہے نا. ایسے کہیں گے جیسے مثلا امام علی، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر. آپ ترتیب سے لے کر آئے، اسے کہتے ہیں لفظ و نشر مرتب، ترتیب سے. ایک مرتبہ کیا کہوں گا؟ امام علی، امام سجاد، امام باقر، امام حسین، امام حسن. اسے کہتے ہیں لفظ و نشر مشوش. نام تو لے لیا، غلط نہیں ہے، صحیح ہے. فرق یہ ہے کہ وہ ترتیب سے ہیں، اوپر نیچے آئے ہیں، صحیح ترتیب. اس میں یہ ترتیب نہیں پائی جاتی. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ترتیب کو آج مشوش کر دوں. پہلے میں سنت جو ہے وہ ولی کی بیان، اما سنت ولی کے، ولی یعنی امام کی سنت، امام کی صفت ہونی چاہیے مومن میں. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ الصبر علی النائبہ، مصیبتوں پر صبر کرنا. اب یہ صبر جو ہے اتنا پیمانہ جو اتنا وسیع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ وقت دیا ہے صبر کے پیمانے کو بڑھانے کے لیے. اس کا نام ہے ماہ رمضان المبارک، کہ بس یوم تثبیتاً للاخلاص. اللہ تعالیٰ نے روزے کو واجب قرار دیا ہے تو اخلاص کو مضبوط بنانے کے لیے. خلوص مضبوط کب ہوتا ہے؟ جب صبر کرتا ہے. بات ہے شام تک حرام تو دور کی بات ہے، حلال چیزوں سے صبر کرنا ہے. بریانی حلال ہے لیکن آپ کھا نہیں سکتے دوپہر میں رمضان کے مہینے میں. 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے آپ کو صبر کر. صبر کی جتنی کیپیسٹی کو آپ بڑھاتے رہیں گے، ظرفیت کو بڑھاتے رہیں گے، اتنا آپ صبر جو ہے وہ مصیبتوں پر، صبر واجبات پر، صبر گناہوں پر، صبر جو ہے تمہارا جو ہے ہر طریقے سے ہو، چاہے مصیبت ہو، واجبات ہو، گناہوں پر صبر، ہر طریقے سے صبر چاہیے. ایران کا ایک سب سے بڑا وزن بردار جو تھا، 480 کلو وزن اٹھانے والا. جیسے ہم لوگ 25 کلو کی پیکٹ بڑی مشکل سے اٹھا لیتے ہیں کھاتے پر. پہلے ہمارے زمانے میں کیا تھا؟ 100 کلو کا تھا، یا 100 کلو کا یا 50 کلو کا تھا، جو بچپنے میں ہمارے، جو آپ کے ایج میں تھے ہم لوگ آج کے 25 سال پہلے. اب کیا ہو گیا ہے؟ نہیں، 50 کلو کا ہو ہی نہیں سکتا. اب کیا ہے؟ 25 کلو کا، 15 کلو کا، 10 کلو کا، 5 کلو کا، 2 کلو کا ہو رہا ہے. چاول وغیرہ جو آٹا جو ہوتا ہے نا، پہلے کیا تھا؟ بڑے بڑے جو بوریا ہوتے تھے، بوریا نہیں ہے وہ، لوگوں میں کیپیسٹی نہیں اٹھانے کی. اب کیا ہے بھائی، کتنا ہے پاکٹ؟ پاکٹ مطلب کیا ہے؟ وہ 25 کلو کا ہے، وہ پاکٹ 10 کلو کا ہے، وہ پاکٹ 5 کلو کا ہے. وہ 100 کلو کا، 125 کلو کا پیکٹ نہیں پایا جاتا. لوگوں میں اتنی صلاحیت نہیں پائی جاتی.
سمجھ گئے؟ الگ الگ طریقے سے انسان کو جو ہے وہ یہ ظرفیت اپنی بڑھانی ہوتی ہے. چھوٹی بچی ہے 2 بسکٹ کھاتی ہے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. اب آپ ہیں ماشاءاللہ سے 1 بسکٹ پیکٹ کھاتے ہیں، اور مجھ جیسا جیسی بھی آدمی جو ہے وہ 4 سے 5 پیکٹ چاہیے میرے پیٹ بھرنے کے. سمجھ گئے؟ یہ حسین اللہ 480 کلو کا وزن ایسے اٹھا لے گا. اس سے انٹرویو لیا. حسین اللہ سید تھا، بہت ہی مخلص تھا، آذربائجان کا رہنے والا ایرانی اردبیل کا. اس سے پوچھا گیا کہ آپ سے زیادہ طاقتور کوئی ہے دنیا میں وزن اٹھانے والا؟ کبھی کہاں وہ آدمی صبح کی نماز کے وقت 400 گرام کا بلینک کمبل اپنے اوپر سے ہٹا کر صبح کی نماز کے وقت وضو کر لے، وہ مجھ سے بڑا طاقتور. صبح کی نماز کے وقت آدمی 400 گرام کا وہ بلینکٹ ہٹا کر وضو کر لینا. صبر چاہیے نا، عبادت کے لیے صبر چاہیے. کون ہے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں صبح آ رہا تھا 3 ساڑھے 3 بجے رات میں دیکھا کہ جو وہ جیسے ایئرپورٹ ہوتا ہے اتنی سردی نہیں ہوئی. رات سے میں دیکھا کہ جو شیشہ جو ٹوٹ گیا اس کا کار کا ڈور کا شیشہ ٹوٹ گیا، پوری باہر کی ٹھنڈ جو اندر آ گئی اور کچھ پہنا نہیں تھا. دیکھو جبکہ ہم کو عادت ہے -10-12 تک ہم سب برداشت کر لیتے ہیں ایران وغیرہ لے کر، عادت ہو گئی ہم کو. اور دوسرے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میری گھر والی سب جو وہ لوگ سر سے جو وہ کپ کپا رہے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کرے سردی میں صبر چاہیے. عبادت کے لیے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے کے لیے صبر چاہیے. عبادت پر نامحرم پر نگاہ ڈالنے کے لیے آنکھوں کو کنٹرول میں رکھنا بہت بڑا واجب صبر چاہیے. تو یہ سب کہاں سے سیکھے گا آدمی؟ امام سے سیکھے گا، ولی سے سیکھے گا. کون ولی؟ مولا امیر کو. تو وہ تو ائمہ معصومین ہیں، وہ دوسرے علماء حضرات ہیں کہ جو ان کے پیروکار ہیں، جنہوں نے اپنے لیے ائمہ معصومین کو آئیڈیل بنایا ہے. ان کو دیکھیں. آیت النخودکی، شیخ حسن نخودکی جو مسجد الرضا میں مدفون ہیں، رات کی تاریکی میں جب سجدے میں رکوع میں جاتے تھے 1-1 گھنٹہ رکوع میں جاتے تھے، لمبی لمبی تسبیح پڑھا کرتے تھے، تو برف جو ان کے پوچھ پہ آ کے جو ہے وہ بدن چھپ جاتا تھا، اتنی سردی. آیت النخودکی بڑی بڑی شخصیات ہیں. آیت اللہ گرجردی نام سنا ہے نا؟ آیت اللہ گرجردی جو تک مرض جہان تھے. شاگرد نے سوال کیا، آپ لوگ بیٹھے بیٹھے ماشاءاللہ سے، پھر آپ لوگ ماشاءاللہ سے جو ہم سے استاد ہیں، چونکہ آپ لوگ مدرسے میں رہتے ہیں، ہم تو دنیا کی طرف چلے آئے چھوڑ چھاڑ کر. مجھے بہت پسند تھا، مجھے بہت شوق تھا کلاس پڑھنا پڑھانا اتنے شوق تھا. آج بھی میں جا کے اپنے آثار دیکھتا ہوں. اتفاقاً جتنے بھی علی پوری حضرات ہیں، برادران ہیں، ان سب سے زیادہ کتابیں جو ہے میرے پاس ہوتی. مجھے شوق تھا کتاب خریدنے کا، پڑھنے کا. اور خلاصہ نویسی جو میں پورے لکھے ہوئے ہیں تمام چیزوں کو، مجھے ارمان بہت تھا کہ میں حوزے میں رہوں. مجھے ایک شوق تھا، ادبی اعتبار سے ہو یا اصول کے اعتبار سے ہو یا فقہ کے اعتبار سے ہو، ارمان تھا. لیکن جو وہ دنیا والوں نے زبردستی جو وہ علی پور کا حوزہ چھوڑ کر مجھے بیگم بنا کے دیا، کہ جس کی وجہ سے آج میں 12 سال سے جو کتاب کھول کے دیکھنے کے لیے محروم رہ گیا ہوں. صبر چاہیے انسان کے لیے، صبر چاہیے دنیاوی اعتبار سے. آدمی تبلیغ کرنا ضروری ہے، لوگوں کو ضرورت ہے تبلیغ کرنا ہے، لیکن میرا شوق میرا ارمان جو تھا وہ تو وہ اب وہ دوسری والی جو چیز ہے نا، اب بھی بیان کروں، خدمت میں زیادہ وقت نہیں ہونا چاہیے. وہ ہے مدار الناس، لوگوں کے ساتھ اچھے رفتار گفتار سے پیش آنا. یہ نبی کی سنت ہے. انی بعثت لاتمم مکارم 27 رجب مطلب کیا ہے؟ یعنی انسانی کرامات اور اخلاقیات کو معراج تک پہنچانے والی ذات. قرآن مجید میں سے 5 جگہوں پر عظیم لکھا گیا ہے. وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قلیل کہا ہے، متاع دنیا قلیل، دنیا کا جو کچھ مال ہونا کیا ہے؟ بہت کم ہے، قلیل ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر یہی کم چیزوں کو اگر آپ گننا چاہیں نا، آپ گن نہیں سکتے، کم چیزیں گن نہیں سکتے. بدن کے اندر تھوڑا سا 5-4 mm کی اگر پتھری اگر آ گئی آپ کی کڈنی کے اندر یا پتے کے اندر، تو آپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے. 4 mm کی، بھائی یہ 100 کلو کا وزن کی ہوتی ہے، 4 mm کیا ہے؟ کوئی اوقات ہے؟ چونکہ بدن کی اضافی چیز آ گئی نا بدن کے اندر. تو اس طریقے سے آدمی جو ہے وہ کم دنیا کا جو کچھ مال بنا ہے وہ کم ہے. یہ کم کو اگر آپ گننا چاہتے تو آپ گر نہیں سکتے. اور اس کی نگاہ میں جو قلیل ہے وہ کہہ رہا ہے عظیم.
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، خود اللہ کے ساتھ عظیم. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، گنہگاروں کے کافروں کے لیے جو عظیم عذاب. وَهُوَ الْعَرْشُ العظیم. اس کے بعد جب چوتھی بات آتی ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم پیکر اخلاق کا. مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ عظیم اخلاق کے پیکر کو ہماری عقل جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے کہ رسول کا اخلاق کیا تھا. بس یہ ایک ایگزامپل آپ کی خدمت میں کیا اخلاق تھا رسول اللہ. جو بھی چیز آتی ہے رسول خدا کے سامنے کھانے پینے کے لیے، لوگ تو پھل آتے تھے نا، تو رسول خدا پہلے چکھتے تھے تاکہ برکت آ جائے. اگر کوئی زہریلی چیز بھی ہونا تو رسول کا دہان مبارک سے مس ہو جائے تو شورموں میں شفا ہے. رسول خدا جب چکھ لیتے ہیں تو اگر کسی کو نقصان دے تو نقصان چیز کو کیا ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کی وجود مبارک سے مس کر لیتے ہیں. تو اتفاقاً جو ہے وہ چک کر سب کو باقی کھاتے تھے. ایک دن ایک دیہات کا عرب جو ہے وہ اردو عرب سے کہتے ہیں دیہاتی، ایک چھوٹے سے ٹوکرے میں انگور کا گوشہ کر دیا. تو رسول خدا جیسے منہ میں ڈالے مسکراتے ہوئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کہتے ہوئے 1 2 3 اب جتنے اصحاب تھے منہ پر بیٹھ گئے کہ جو ہے وہ اب دیں گے تب دیں گے اب دیں گے تب دیں گے. ون بھی بیٹنگ ہو گئی. رسول خدا پورا انگور کا گوشہ اکیلے کھا گئے. اصحاب کے منہ سے پانی نکل گیا. کہا کہ اب دیں گے ہم کو تب دیں گے، دیا نہیں رسول خدا. وہ دیہاتی جو لایا تھا بہت خوش ہو گیا، اللہ میرے انگور کو رسول نے پسند کر لیا، بہت بہت خدا تیری بارگاہ میں شکر. وہ خوش ہو کر ہاتھ چوم کر چلا گیا. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمیشہ آپ کی سنت یہ تھی کہ آپ چک کر سب کو کھلاتے تھے، بانٹ کے کھاتے تھے، آج انگور اکیلے آپ پورا کھا گئے، کسی کو آپ نے بانٹا نہیں. اتفاقاً انگور بہت تلخ تھے، کھٹے تھے، اتنے کھٹے. جب کھٹی چیز منہ میں ڈالتا نا آدمی، ڈالتی فوراً اس کی آنکھ بند ہو کر پورا چہرہ جو ہے وہ بالکل جھریاں پڑ جاتا ہے کھٹائی کی وجہ سے. اگر آپ لوگ جانتے ہیں تو جب ساؤتھ انڈیا میں املی زیادہ ہوتی ہے، املی اب کچی والی املی ہوتی ہے نا، اتنی کھٹی ہوتی ہے نا، منہ میں ڈالتی فوراً آدمی کا چہرہ جو بگڑ جاتا ہے، جھریاں پڑ جاتی پیشانی پر. تو آگے والا سمجھ جاتا ہے کہ جو ہے یہ کھٹی چیز کے منہ کے اندر ہے. سمجھ گیا آپ لوگ. اگر یہ انگور رسول خدا دوسروں کو بانٹتے تو وہ منہ میں ڈال کر جب چباتے تو جیسی کھٹی ہوتی تو سب کا چہرہ بگڑ جاتا، چہرے میں جھریاں پڑ جاتی، پیچھے میں جھریاں پڑ جاتی، آنکھ بند ہو جاتی، تو بیچارہ شرمندہ ہو جاتا جو لے کر آیا. رسول خدا نے پوری کھٹائی کی تلخی کے باوجود اپنے چہرے کی مسکراہٹ کو برقرار رکھ کے وہ کھٹائی کے آثار کو جو ہے برداشت کر کے جو ہے مسکرا کر شکر ادا کیا تاکہ آگے والے کے دل پر کوئی اثر نہ ہونے پائے. اسے کہتے ہیں اخلاق نبوی. ذرہ برابر بھی اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہونے پائے. خدا الناس اخلاق نبوی. یہی اخلاق نبوی کو اہل بیت نے اپنایا کربلا کے میدان میں، ہر زمانے میں ہمارے معصومین نے. اور چوتھے امام کو مشہور معروف تاریخی واقعہ ہے حسیر ابن نمیر، وہ ملعون جو بڑے کمانڈروں میں سے کمانڈر تھا یزید کے. جناب علی اکبر کے سینے پہ برچی مارا تھا، مولا حسین کی پیشانی میں پتھر مارا تھا. جب یہ مدینے کے باہر جو تڑپ رہا تھا ہائے پیاس کرنا تو تشنگی سے چوتھے امام پہنچ گئے. پانی دینا چاہتا تو وہ لے نہیں رہا تھا، بہت ہی وائبریٹ کی حالت میں تھا. جب آدمی آئی سی میں جاتا ہے نا آپریشن کے بعد، اتنا نہیں تو لاغر ہو جاتا ہے کہ خود سے پانی نہیں پی سکتا، تو اس کو پلایا جاتا ہے چمچ. تو امام نے دیکھا کہ یہ پی نہیں سکتا تو اس کے سر کو اٹھا کے اپنے گودی میں لے لیا. کون؟ علی اکبر قاتل. گودی میں لے لیا، پانی چلو میں لے کر قطرۃ من قطرات الماء، ایک قطرہ منہ میں ڈراپ ڈالتے گئے گلوکت کی طرح سے. جب اس کے حلق میں گیا جان میں جان آئی. اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا کہہ کے سر کو کھینچ لیا. امام سجاد نے کیا فرمایا؟ کہیں سے نہیں پہچانتا، تو میرے بھیا علی اکبر کا قاتل ہے. وہ تیرا اخلاق تھا، یہ میرا. وہ تیرا کردار، یہ میرا کردار ہے. میں علی کا پوتا ہوں. سمجھ گئے؟ تو یہ صبر کی بات جب آتی ہے تو ایک ہے صبر، ایک ہے حلم. آ گیا زیادہ وقت نہ آئے. صبر اور حلم میں فرق کیا؟ صبر وہ ہے کہ آدمی
बर्दाश्त करना चाहता है, लेकिन उसे जो है वो मौक़ियत नहीं है, इजाज़त नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाता है। हिल्म, जो ने कहा कि हिल्म अल्लाह ने हमको अता किया, सब हमको अता किया है। हिल्म क्या है? बस चूंकि कारवान वसैली निकला है किताब में, तो ये एक जुमला मसाइल की शक्ल में आ जाए, थोड़ा सा नमी रह जाए। जैसे जनाब इमाम हुसैन का सर जो है वो नेज़े पे लगा हुआ था, तो जनाब कपड़ा ने कहा कि बेटा सज्जाद देव, क्या क़यामत आ गई है, जलज़ला आ रहा है, ज़मीन करबला झटके ले गई, क्या हो गया है? उठ गया, अम्मा खैमे का पर्दा हटाया, देखा तो बाप का सर नेज़े पर है। एक जवान बेटे के लिए, हुज्जत खुदा के लिए, इंसान के लिए सख्त है ना, मुश्किल है ना। तो क्या कहा, ये जुमला, एक हाथ अपने सीने पर रखा, एक हाथ जमीन पर रखा, जमीन थम जा, रुक जा, मैंने अपने आप को रोक लिया है, मैंने सीने को थाम लिया है। इसे कहते हैं हेल्म, यानी क्या कि इमाम ने अपने आप को बर्दाश्त करके, चाहते तो वो सीधे क़यामत आ जाती है, जैसे बताते ये अखलाक़ नबवी है और सब्र इमामत है। ऐसे हालात में इंसान, बस ये है कि तालिब इल्म को ज़हन में रखें। आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपकी कदर दुनिया वाले नहीं जानते। दुनिया वाले क्या है, स्कूल कॉलेज, बड़ी बड़ी स्कूल की फीस अगर हो तो बड़ा बड़ा बेटा जो वो इंजीनियर पढ़ रहा है, डॉक्टर पढ़ रहा है, तालिब इल्म की कदर कोई नहीं जानता है। मेरे भाई लोग जो वो बिजनेस करते हैं, पत्थर जवाहरात, उनको ले जाकर दिखाएंगे ना तो समझ जाएंगे ये डायमंड है या मोजरनेट है या पटाखा है या अमेरिकन डायमंड है या डुप्लीकेट है, क्या है। क्योंकि वो लोग जानते हैं, दुनिया वाले तालिब इल्म की कदर को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। मैंने कहा ना मुझे का नाम इसलिए कहा, जब एक शागिर्द ने एतराज किया तालिब इल्म ने, कहा तो थोड़ा नाराज हो गए, तालिब इल्म के मुकाबले में नाराज हो गए। ये तो मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, भाई नाराज हो गया मेरे शागिर्द तालिब इल्म से, पता है क्या जवाब दूं? आज के बाद अगर मैं तालिब इल्म से गुस्सा किया तो एक गुस्से के बदले में 1 महीना रोजा रखूंगा, नज़र कर दिया। ये तालिब इल्म की अहमियत पता चल जाए, दुनिया वाले कोई नहीं जानता। आप किसी को हेल्प करेंगे ना, किसी अच्छे अट्टे कट्टे को, मन जा अबिल हसन फलो अशरम सालिहा, एक को 10 मिल जाता है सवाब। अगर जमीनगिरी को करेंगे तो एक को 100 मिल जाता है। हमारे वाले को करेंगे तो एक को 700 मिलता है। अगर अट्टे कट्टे आदमी को करेंगे तो आदमी के लिए जो 70,000 का गुना मिल जाता है, जो दुनिया से जाता है मरहूमी के नाम से। लेकिन 1 लाख बराबर सवाब किसी को मिलता है तो तालिब इल्म जो अल्लाह की राह में घर से कदम बाहर रखता है, उसकी मदद करना, कौल से, जबान से, अमल से, पैसों से, सोच से, फिक्र से, 1 लाख गुना सवाब उसको मिलता है। तो तालिब इल्म की कदर कोई नहीं जानता इस जमाने में सिवाय हुज्जत खुदा के। वो जानते हैं कदरे गुल बुलबुल शिनासत, कदरे जर जरगर शिनासत, कदरे गौहर जौहरी, कदरे दर दरगर शिनासत, कदरे गौहर जौहरी, कदरे गुल बुलबुल शिनासत, कदरे पैगंबर। लिहाजा तालिबों की कदर जो है कोई नहीं जानता सिवाय हुज्जत खुदा के, या जो हुज्जत खुदा को अपने दिल में समाया हुआ हो, उससे मोहब्बत रखता हो, वो आलिम जानता है कि ये तालिब इल्म है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया। हमारा सफर हो गया, वरना